تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جلسے کا عنوان ہے عظمت قرآن اور دستار فضیلت. میں آپ کی خدمت میں عظمت قرآن کے عنوان پہ دلائل پیش کروں گا، لیکن عظمت قرآن کو بیان کرنے کا میرا طرز وہ نہیں ہوگا جو عموماً آپ سنتے رہتے ہیں. عموماً عظمت قرآن کو بیان کرنے کا انداز یہ ہے کہ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پہ اللہ کیا دیتے ہیں، ایک ایک حرف پہ اللہ کیا دیتے ہیں، جس مقام پہ پڑھا جائے اس مقام کا مقام کیا ہے، جو قرآن پڑھے اس کی خدا کیا عزت کیا ہے، جس نے قرآن پڑھا اس کے والدین کی خدا کے ہاں حیثیت کیا ہے، جس استاذ نے قرآن پڑھایا اسے کیا ملے گا. ہمارے ہاں عظمت قرآن کو بیان کرنے کا عموماً انداز یہ ہے، اور یہ انداز بہت اچھا، بہت مبارک اور بڑا ضروری ہے. قرآن کریم اور احادیث سے یہ طرز ثابت ہے. میں آپ کی خدمت میں عظمت قرآن اس طرز پہ بیان کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ بات کھلے کہ مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند یہ کس قدر مضبوط مسلک ہے، اس کے دلائل کتنے پختہ ہیں، یہ کہاں کہاں سے ثابت ہے. میں اس انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تو پھر میں عظمت قرآن کا طرز اختیار یہ کروں گا کہ قرآن کی عظمت کیا ہے. ہم بسا اوقات کسی بندے کی عظمت بتانا چاہیں تو ہم کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا عظیم ہے، کیوں؟ سخی بہت بڑا ہے. فلاں بندہ بڑا عظیم ہے، وہ شجاع اور دلیر بہت ہے. فلاں بندہ عظیم بہت ہے اس لیے کہ اس بندے کا حلقہ بہت بڑا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں
جب کسی بندے کی عظمت کو بیان کرنا ہو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے فلاں شخص بڑا عظیم ہے. کیا مطلب؟ وہ یاروں کا یار ہے، دوستوں کا دوست ہے، با وفا ہے، جو اس کے کام آئے مشکل میں کبھی اس کو چھوڑتا نہیں ہے. یہ اس بندے کی خوبی ہے، یہ بڑا عظیم یعنی با وفا ہے. تو پھر میں کہتا ہوں عظمت قرآن یہ ہے، قرآن با وفا ہے، قرآن بے وفا نہیں ہے. جس نے وفا قرآن سے کی ہے قرآن اس سے وفا اس سے بڑھ کے کر کے دکھاتا ہے. ہمارے اس دور میں دیوبند والوں نے قرآن سے وفا کی ہے، قرآن نے دیوبند والوں سے وفا پر کے دکھائی ہے. قرآن سے وفا دیوبند والوں کی کیا ہے اور قرآن کی وفا دیوبند والوں سے کیا ہے؟ میں اس کو یوں سمجھاتا ہوں کہ جب اللہ کے قرآن پہ کسی بندے نے اعتراض کیا تو دفاع دیوبند والوں نے کیا ہے، اور جب دیوبند والوں پر اعتراض آیا تو دفاع اللہ کے قرآن نے کیا. عنوان ذہن میں رکھ لیں. یہ اس لیے ضروری ہے کہ آج کے دور میں ہمارے اکابر اسلاف سے کاٹنے کے لیے جو ہتھ گنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں ذرا ان ہتھ گنڈوں کو توڑیں. ہم ہاتھ نہیں توڑتے، ہتھ گنڈوں کو توڑتے ہیں. ہاتھ توڑیں تو پرچے ہوتے ہیں، ہتھ گنڈے توڑنے سے پرچے نہیں ہوتے. ہمارا کام ہاتھوں کو توڑنا نہیں ہے، ہمارا کام ہتھ کنڈوں کو توڑتا ہے. دونوں کا فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میں سمجھا رہا ہوں جب اعتراض قرآن پہ ہے تو دفاع دیوبند والوں نے کیا، اور جب اعتراض دیوبند والوں پر ہے دفاع اللہ کے قرآن نے کیا ہے. جب اعتراض قرآن پر ہو دفاع دیوبند والوں نے کیا. اعتراض دیوبند والوں پہ ہے دفاع اللہ کے قرآن نے کیا ہے. پہلے سمجھیں قرآن پہ اعتراض لوگوں نے کیسے کیسے کیے اور دفاع دیوبند والوں نے کیسے کیسے کیا ہے. چلیے نمبر 1 ہمارا دعویٰ قرآن سے ہے کہ یہ قرآن خدا نے اتارا، قرآن محفوظ ہے. اس قرآن کے الفاظ میں کوئی بندہ تبدیلی کرنا چاہے بھی تو کر نہیں سکتا. بدلنے والے خود مٹ گئے ہیں، قرآن کو بدل نہیں سکے. ہماری دلیل یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کو اتارا بھی ہم نے ہے، قرآن کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے. اللہ اتارنے والے بھی ہیں، حفاظت والے بھی ہیں. نہ اتارنا کسی کے ذمے ہے نہ حفاظت کسی کے ذمے ہے. اگر بندے کے ذمے حفاظت ہوتی ممکن ہے قرآن محفوظ نہ رہتا. خدا نے حفاظت اپنے ذمے لگائی تاکہ قرآن محفوظ رہے. یہ ہمارے دعوے پہ دلیل ہے. اس پہ لوگ اعتراض آیت پہ کرتے ہیں، یہ دلیل بنتی نہیں ہے. ہم نے کہا کیوں نہیں بنتی؟ انہوں نے کہا دلیل تب بنے جب اللہ قرآن میں یوں فرمائے انا نحن نزلنا القرآن وانا لہ لحافظون. قرآن ہم نے نازل کیا، حفاظت ہم کریں گے. خدا نے قرآن نہیں فرمایا، خدا نے الذکر فرمایا ہے. الذکر ہم نے نازل کیا، حفاظت بھی ہم کریں گے. تو الذکر سے مراد قرآن تو نہیں ہے. جس طرح الذکر قرآن کو کہتے ہیں اسی طرح تورات کو بھی کہتے ہیں. جس طرح الذکر قرآن کو کہتے ہیں انجیل کو بھی کہتے ہیں. جس طرح الذکر قرآن کو کہتے ہیں زبور کو بھی کہتے ہیں. تمہاری دلیل تو تب بنے گی جب الذکر سے مراد قرآن ہو. الذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، انجیل بھی ذکر خدا ہے، تورات بھی ذکر خدا ہے، زبور بھی ذکر خدا ہے. تو دلیل کیا ہے؟ یا الذکر سے مراد ذکر خدا نہیں، عام ذکر خدا نہیں، بلکہ اس سے مراد صرف قرآن ہے. پہلے الذکر سے مراد قرآن بتاؤ گے پھر تمہاری دلیل بنے گی. جب الذکر سے مراد قرآن نہیں ہے تو تمہاری دلیل بنے گی کیسے؟ اعتراض سمجھ آیا؟ اعتراض سمجھ آئے تو پھر جواب سمجھ آئے گا نا. اسپیکر والا کدھر ہے؟ میں اسپیکر تھوڑا سا سیٹ کریں.
اس میں شور آتا ہے، پھر بات سمجھ نہیں آتی. اس کا شور ختم کر کے نا بالکل اس کو سادہ کریں، نہ اس کو ایکو بالکل بند کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں میں دیہاتی آدمی ہوں، شہری تو ہوں نہیں. مولوی دیہاتی ہو، سپیکر شہری ہو، تو پھر سپیکر اور مولوی آپس میں لڑتے ہیں، عوام کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا. ہم تو اتحاد اہل سنت والے ہیں، لڑائی والے تو ہے ہی نہیں نا. ایک کو بالکل بند کر کے اس کو جتنا سادہ کر سکتے ہیں اتنا کریں. سی اس کی ختم کریں، پھر دیکھیں بات سمجھ کیسے آتی ہے. میں بات ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اب دیکھو سمجھ آنی شروع ہو گئی نا. توجہ رکھنا. میں نے کہا قرآن محفوظ ہے، قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا. دلیل کیا ہے؟ اللہ نے اپنے ذمے قرآن کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے. اس پر ایک بندہ سوال کرتا ہے کہ اپنے ذمے کیسے؟ ہم نے کہا قرآن میں انا نحن نزلنا الذکر، خدا کہتے ہیں میں نے ذکر نازل بھی کیا، میں ذکر کی حفاظت بھی کروں گا. اعتراض والا بندہ کہتا ہے قرآن بھی ذکر خدا ہے، تورات بھی ذکر خدا ہے، انجیل بھی ذکر خدا ہے، زبور بھی ذکر. بولیے تو پھر قرآن کی حفاظت کیسے؟ وہ تو سب کی حفاظت ہوئی. یہ اعتراض قرآن پہ ہے. دیوبند والوں نے جواب دیا، علماء تو اشارے سمجھتے ہیں، مجھے عوام کے لیے تھوڑی سی بات لمبی کرنی پڑتی ہے. ہم کہتے ہیں عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، علماء کو تو میں کہہ سکتا ہوں ایک باب افعال ہے، باب تفعیل ہے. قوم یہ نہیں سمجھتی. میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ قرآن میں 2 لفظ ہیں، نمبر 1 نزلنا، نمبر 2 انزلنا. کتنے لفظ ہیں؟ نمبر 1 نزلنا، نمبر 2 نزلنا کا معنی اور ہے، انزلنا کا معنی اور ہے. جب کوئی چیز اکٹھی اتاریں تو انزلنا کہتے ہیں، جب تھوڑی تھوڑی اتاریں تو پھر نزلنا کہتے ہیں. توجہ رکھنا. خدا نے تورات اکٹھی اتاری ہے، انجیل اکٹھی اتاری ہے، زبور اکٹھی اتاری ہے. قرآن اکٹھا نہیں، 23 سال میں تھوڑا تھوڑا اتارا ہے. توجہ رکھنا. اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں کیا ہے. انا نحن نزلنا فرمایا، انزلنا نہیں فرمایا. اگر اللہ فرماتے انزلنا، میں نے ایک بار اتارا، وہ تورات ہے، ایک بار یک بار اتارا، انجیل ہے، اکٹھا نازل کیا، یہ زبور ہے. خدا نے انزلنا نہیں نزلنا فرمایا. میرا یہ ذکر وہ ہے جو میں نے تھوڑا تھوڑا اتارا، تھوڑا تھوڑا جسے اتارا. تورات نہیں قرآن ہے، انجیل نہیں قرآن ہے، زبور نہیں قرآن ہے. پتہ چلا الذکر سے مراد تورات نہیں ہے، الذکر سے مراد قرآن ہے. اس پہ دلیل لفظ نزلنا ہے کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا اتارا. اب پتہ چلا حفاظت کا وعدہ قرآن سے ہے، حفاظت کا وعدہ تورات سے نہیں ہے. حفاظت کا وعدہ قرآن سے ہے، انجیل سے نہیں ہے. حفاظت کا وعدہ قرآن سے ہے، زبور سے. اس دلیل پہ پھر سوال، اس دلیل پہ پھر سوال. قرآن کریم میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ فرماتے ہم نے قرآن اتارا. یہاں انزلنا ہے یا نزلنا ہے؟ انزلنا. انزلنا کب بولتے ہیں؟ جب تھوڑا تھوڑا اتارو یا اکٹھا؟ آپ کہتے ہیں قرآن تھوڑا تھوڑا، تو قرآن میں انا انزلناہ، خدا نے اکٹھا اتارا. تو اکٹھا تورات بھی ہے، اکٹھی انجیل بھی ہے، اکٹھا قرآن بھی ہے. تو آپ نے جواب کیسے دیا؟ دیوبند کا جواب سمجھیں. ہم نے کہا تورات کو خدا نے اکٹھا اتارا ہے زمین پہ، لیکن قرآن کا معاملہ یوں نہیں ہے، بلکہ قرآن کو خدا نے 2 مرتبہ اتارا. ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ، دوسری مرتبہ آسمان دنیا سے ہمارے نبی کے قلب اطہر پہ. آسمان دنیا سے اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا اکٹھا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ آسمان دنیا سے حضور کے دل پہ اتارا تھوڑا تھوڑا. فإنہ نزلہ علی قلبک، جب لوح محفوظ سے اتارا
تو انزلنا کہا ہے، اکٹھا اتارا، جب آسمان دنیا سے نبی کے دل پہ اتارا، نزلہ فرمایا کہ تھوڑا تھوڑا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن کے لیے انزلنا بھی ٹھیک ہے، قرآن کے لیے نزلنا بھی ٹھیک ہے۔ بات سمجھنا، میں نے کہا اعتراض قرآن پہ ہے، دفاع کس نے کیا؟ بولو کس نے کیا؟ چلیں اب میں قرآن کریم پر اعتراض کرنے لگا ہوں، یہ میرے نہیں ہیں، ہم تو جواب دے رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اس قرآن کو میں ایک مرتبہ پہاڑ پہ اتار دیتا، پہاڑ ٹکڑوں میں بدل جاتا، ذروں میں بکھر جاتا، ہواؤں میں اڑ جاتا، یہ پہاڑ ٹک نہیں سکتا تھا، اتنا قرآن بوجھ والا ہے۔ آپ کے مدرسے کا نام کیا؟ ایک بتاؤ مجھے یاد رہے گا نا، اسلامیہ محمودیہ۔ اسلامیہ محمودیہ یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ روزے پر سارے صلوات پڑھے تو نبی سن بھی لیتے ہیں اور پتہ بھی چلتا ہے کون ہے۔ ہماری خوبی نہیں، ہمیں ایک ایک بولے تو پھر سمجھ آتی ہے۔ نبی امتی میں فرق ہوتا ہے نا، توجہ رکھنا۔ نام کیا؟ اسلامیہ، بولو اسلامیہ محمودیہ۔ سوال سمجھنا، اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن، اگر میں یہ قرآن پہاڑ پہ اتارتا، پہاڑ ٹکڑوں میں بدل جاتا۔ سوال یہ ہے اسلامیہ محمودیہ جیا میرا مان سیرے کا ایک بچہ، عمر 10 سال ہے، عمر 12 سال ہے، اس کے سینے پہ قرآن محفوظ ہے، اس کا سینہ تو پھٹا نہیں ہے، اس کا سینہ تو ٹکڑوں میں بدلا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن اتنا بوجھ والا، اگر میں پہاڑ پہ اتارتا یہ ٹکڑوں میں بدل جاتا، اتنا بوجھ والا۔ ہمارا سوال یہ ہے اگر یہ اتنا بوجھ والا ہے تو اسلامیہ محمودیہ کے 10 سالہ بچے کا سینہ کیوں نہیں پھٹا؟ اور اگر اتنا ہلکا ہے اسلامیہ محمودیہ کا بچہ اٹھا سکتا ہے تو پھر پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اعتراض سمجھ آیا؟ قرآن اتنا بوجھ والا، پہاڑ پہ اترے تو پہاڑ پھٹ جائے، ٹکڑوں میں بدل جائے۔ ہمارا سوال اگر یہ اتنا بوجھ والا ہے تو اسلامیہ محمودیہ کا 12 سالہ بچہ سینے میں قرآن اٹھا رہا ہے، سینہ کیوں نہیں پھٹا؟ ٹکڑے کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا سینہ محفوظ کیوں ہے؟ دیوبند کا جواب سمجھنا، قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے 40 سالہ محتمم فرماتے ہیں آسمان پہ سورج بھی ہے، آسمان پہ چاندگی ہے، سورج کو منیر کہتے ہیں، چاند کو مستنیر کہتے ہیں۔ سورج روشنی دیتا ہے، چاند لیتا ہے، سورج کی اپنی ہے، چاند کی اپنی نہیں ہے۔ سورج میں حرارت یہ اپنی ہے، چاند میں برودت اپنی نہیں ہے۔ سورج نے روشنی دی ہے، چاند نے لی ہے۔ اگر دن کے 12 بجے سورج جوبن پہ ہو، کوئی بندہ سورج کو دیکھے، آنکھ ٹکتی نہیں ہے، آنکھ جواب دے جاتی ہے۔ سورج کی روشنی کو آنکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی آدمی سورج کے سامنے دن 12 بجے جون کو بیٹھ جائے، کپڑے اتارے ہوں، گرمی کی وجہ سے جسم برداشت نہیں کر سکتا، سورج کی روشنی کو آنکھ نہیں سہ سکتی، سورج کی حرارت جسم نہیں سہ سکتا۔ لیکن اگر 12ویں اگر 14ویں کی رات کو چاند نکلا ہو، آدمی کوئی دیکھے آنکھوں کو مزہ آتا ہے۔ اگر 14ویں کی رات کو چاند کے سامنے قمیص اتار کر بیٹھ جائے، چاند کی ٹھنڈک سے بدن راحت محسوس کرتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی اپنی ہے، آنکھ جواب دے گئی ہے۔ سورج کی حرارت اور گرمی اپنی ہے، بدن جواب دے گیا ہے۔ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، سورج کی روشنی جب چاند سے گزر کر آئے آنکھ سہ لیتی ہے، جب سورج کی حرارت اور گرمی چاند سے گزر کر آئے تو بدن سہ لیتا ہے۔ براہ راست آئے آنکھ نہیں سہتی، براہ راست آئے بدن نہیں سہتا۔ وجہ یہ ہے کہ سورج جلال والا ہے، سورج کی روشنی جلالی،
چاند جمال والا، اس کی روشنی جمالی، جب سورج سے نکلے اسے ضیاء کہتے ہیں، جب چاند سے گزر کر آئے اسے نور کہتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھ لینا، والذی جعل الشمس ضیاء، خدا نے سورج کی روشنی کو ضیاء کہا ہے اور ادھر چاند کی روشنی کو نور کہا ہے۔ سورج جلال والا، روشنی جلالی، آنکھ نہیں سہ سکتی۔ سورج رو جلال والا، اس کی تپش جلالی، بدن نہیں سہ سکتا، لیکن جب سورج کی جلالی روشنی چاند کے جمال سے گزرتی ہے تو پھر یہ روشنی نور میں بدلتی ہے، آنکھ سہ لیتی ہے۔ سورج کی حرارت جلالی جب چاند کے جمال سے گزرتی ہے برودت میں بدل جاتی ہے، جسم اس کو برداشت کرتا ہے۔ سورج جلال والا، روشنی جلالی ہے، چاند جمال والا، روشنی جمالی ہے۔ سورج جلال والا، تپش جلالی ہے، چاند جمال والا، اس کی برودت جمالی ہے۔ ڈائریکٹ آئے آنکھ نہیں سہتی، شان سے گزر کر آئے آنکھ سہ لیتی ہے، حرارت جلالی ہے۔ براہ راست آئے جسم جواب دے گیا، چاند سے گزر کر آئے تو سہنے میں مزہ آتا ہے۔ بالکل اسی طرح میرا اللہ جلالی ہے، کلام جلالی ہے۔ اگر خدا جلالی کلام کو سیدھا پہاڑ پہ اتار دیتے پہاڑ پھٹ جاتا، برداشت نہ کر سکتا۔ خدا نے جلالی کلام کو پہلے مصطفیٰ کے جمالی سینے پہ اتارا ہے۔ خدا نے جلالی کلام کو مصطفیٰ کے جمالی سینے پہ اتارا ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، پھر جمالی پیغمبر کے ہونٹوں سے نکالا ہے۔ اگر براہ راست جلالی کلام پہاڑ پہ اترتا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْیَةِ اللَّہِ، ٹکڑوں میں بدل جاتا۔ خدا نے جلالی کلام کو پہلے مصطفیٰ کے جمالی سینے پہ اتارا، یہ مصطفیٰ کے جمالی سینے سے گزر کے آیا، اسلامیہ محمودیہ کے بچے کو ملا ہے۔ اگر جلالی کلام ڈائریکٹ اترتا پہاڑ اٹھا نہ سکتا، محمد کے جمالی سینے سے گزرا تو محمودیہ کے 10 سال کے بچے نے اٹھا لیا ہے۔ لو انزلنا، وہ جلال تھا، انہو نزلہ، یہ جمال ہے۔ آپ نے اللہ جلالی ہے، ہمارا مصطفیٰ جمالی ہے۔ خدا جلالی، کلام بھی جلالی، ہمارے نبی جمالی ہیں، کلام بھی۔ قاری پریشان نہ ہو، مولوی خوش نہ ہو، میں ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ لطیفہ ہمارا وہ نہیں جو بازاروں میں سنتے ہیں، ہماری علمی بات کا نام لطیفہ ہے۔ قاری صاحب پریشان نہ ہو، مولوی صاحب خوش نہ ہو، پہلے پوری بات سن لیں پھر فیصلہ کرنا ہے۔ اگر حفظ کا بچہ قاری صاحب درسگاہ میں ہوں، یہ بدکتا ہے، قاری کو دیکھ کے کانپتا ہے، یہ بچہ ڈرتا ہے، قاری کا نام سن کے بخار چڑھتا ہے۔ اور اگر استاد الحدیث ہو، بچہ دوڑتا ہے، مانوس ہوتا ہے، درسگاہ کی طرف لپکتا ہے۔ قاری صاحب سے یہ بچہ بدکا کیوں ہے، استاد الحدیث کی طرف یہ بچہ دوڑا کیوں ہے؟ ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں نے حفظ بھی کیا، میں نے بخاری بھی پڑھی ہے، مجھے تو نہ سمجھائے، مجھے تو پتا ہے نا۔ ہمارے حفظ میں کبھی قاری صاحب کو بخار ہوتا، ہمیں بخار کی تکلیف ہوتی تھی، چھٹی کی خوشی ہوتی تھی۔ وہ خوشیاں غم دونوں ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ یہ بھی دکھ تھا قاری صاحب کو بخار ہے، لیکن یہ بھی خوشی کہ ہمارے آج حفظ کی چھٹی ہے۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، آپ کی تو نہیں کہہ رہا نا۔ یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں، اپنا بچپن ذہن میں نہ ہو تو بچوں کی تربیت انسان کر ہی نہیں سکتا۔ بچوں کی تربیت پہ آج الجھن اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں ہمارا ماضی نہیں ہوتا۔ بچہ اگر ماضی اپنا دماغ میں ہو تو پھر بچے کی تربیت کرنی بہت آسان ہے۔ ہم چونکہ بچپن سے بڑے ہوتے ہیں اور بچے کو ایسا بنانا چاہتے ہیں جیسے بڑا ہوتا ہے۔ بچہ تو بڑا نہیں بن سکتا، بچے نے بچہ ہی رہنا ہے، بڑے نے بڑا ہی رہنا ہے۔ بچپن ذہن سے نکال دیں گے تو بچپن کی تربیت بڑی مشکل ہے۔ عنوان میرا یہ نہیں ہے، میں چونکہ 2 اشارے کر دیتا ہوں، توجہ رکھنا۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، اما السائل فلا تنہر، سائل کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ خدا نے پیغمبر حکم دیا، اما الیتیم فلا تقہر، یتیم کو جھڑکنا نہیں ہے۔ لیکن یہ 2 حکم دینے سے پہلے خدا نے اپنے نبی کو ماضی یاد دلائی ہے۔ الم یجدک یتیما فآوی، اما الیتیم فلا تقہر، ووجدک عائلا فاغنی، اما السائل فلا تنہر۔ میں کبھی ایک بات نا مذاق میں کہتا ہوں، عام لوگ سمجھتے ہیں کہ خانقاہ کا بندہ نہیں ہے، یہ صرف خطیب ہے۔ میری خانقاہی مجلس میں تو کبھی آپ آئے نہیں ہیں، مجلس ذکر میں کبھی بیٹھے نہیں ہیں،
بیت کا نظام کبھی دیکھا نہیں ہے، اس لیے عام بندہ سمجھتے کہ خطیب ہے، اس کو خانقاہ کے رموز کا کیا پتہ ہے۔ اللہ نے نبی کو حکم دیے تو ساتھ کیا یاد دلایا؟ ماضی پہلے یاد دلائی پھر حکم دیا۔ اللہ نے صحابہ کو فرمایا کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، اپنے ماضی کو یاد رکھنا، کفار سے معاملات آسان ہو گئے۔ ہمیں تربیت میں اس لیے دقت آتی ہے، ہم اپنے بچپن کو بھول جاتے ہیں۔ بچپن ذہن میں ہو تو پھر بچے کی تربیت بڑی آسان ہے۔ چلیں، میرا عنوان یہ نہیں، یہ تو میں نے اشارہ کیا، توجہ رکھنا۔ اگر قاری کی درسگاہ ہو تو بچہ بدکتا ہے، استاد الحدیث کی درسگاہ ہو تو بچہ لپکتا ہے۔ اس کی وجہ نہ قاری کا نقص ہے نہ استاد الحدیث کا کمال ہے، وجہ یہ ہے قاری پڑھاتا ہے قرآن جو کلام جلالی ہے، یہ پڑھاتا ہے حدیث جو کلام جمالی ہے، اس پہ اثر کلام جلالی کا ہے، اس پہ اثر کلام جمالی کا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ جو کلام پڑھائے گا اس کلام کا اثر تو ہوگا نا، اثر ہی نہ ہو تو پھر کلام کا فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے قاری صاحب کا سٹائل الگ ہوتا ہے، استاد الحدیث کا سٹائل الگ ہوتا ہے۔ استاد الحدیث دیکھے تو جھکے ہوتے ہیں، قاری صاحب دیکھے تو اکڑے ہوتے ہیں۔ میں ایسی ہے یا نہیں؟ میں نے تجوید بھی پڑھی ہے، میں نے جزریہ پڑھی ہے، میں نے فائد مکیہ پڑھی ہے، جمال قرآن پڑھا ہے، میں نے پوری حدر میں مشق کی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں ہم حفظ اور تجوید سے گزرے ہیں، اس لیے سارے اندازوں کا پتہ ہے۔ توجہ رکھنا، میں بات کیا سمجھا رہا تھا؟ چلیں ایک نقطہ پیش کرتا ہوں۔ فجر مغرب عشاء کی نماز میں قرآن اونچی آواز سے، ظہر عصر کی نماز میں قرآن آہستہ۔ فجر مغرب عشاء میں اونچا قرآن کیوں ہے؟ ظہر و عصر میں قرآن آہستہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ اللہ جلال والے ہیں، کبھی کبھی جمال میں آتے ہیں، جلال میں ہیں۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، جب جمال آیا ارفع راسک سل توتا۔ تو عربی سمجھ آئے تو سواد آئے نا۔ میں اس لیے کبھی کہتا ہوں صرف علماء میں بیان ہونا تو پھر مزہ صحیح آتا ہے۔ میری بات سمجھیں، اللہ حشر کے دن جلال میں ہوں گے نا، کیا فرمائیں گے؟ لمن الملک اليوم، یہ جلال میں ہے۔ اور حضور جب خدا کے جلال کو جمال سے بدلیں گے نا طویل سجدے سے، اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، اب سر اٹھا، سل توتا، مانگنا تیرا کام ہے، دینا میرا کام ہے۔ خدا جلال میں ہے، کبھی جمال میں آتے۔ توجہ رکھنا، جب بڑا جلال میں ہو چھوٹے بولتے نہیں ہیں، اور جب بڑا جمال میں ہو تو پھر چھوٹے مستیاں کرتے ہیں۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے خدا کی شان جلال کا ظہور ہوتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے خدا کی شان جمال کا ظہور ہے۔ جب خدا کی شان جمال کا ظہور ہوا تو قاری صاحب شروع ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ جب ادھر سورج نکلا شان جلال کا ظہور ہے، اب آہستہ پڑھتا ہے، اونچی آواز سے قرآن نہیں ہے، یہ جاری نماز میں اونچی آواز سے خدا کے شان جلال کی وجہ، یہ خدا کے شان جمال کی وجہ سے ہے۔ اور ان نمازوں میں قرآن آہستہ، یہ خدا کی شان جلال کی وجہ سے ہے۔ ہم شان جلال بھی مانتے ہیں، شان جمال بھی مانتے ہیں، شان جلال کا بھی اثر ہے، شان جمال کا بھی اثر ہے۔ ہمیں حکم دیا تخلقوا باخلاق اللہ، خدائی صفتوں کو اپناؤ، اس کا مظہر نبی کی ذات ہے۔ نبی میں غلبہ جمال کا ہے، لیکن جلال بھی ہوتا ہے، کبھی نبی جمال پر ہے کبھی نبی جلال پر ہے۔ نبی کے وصف جمال کو دیکھنا ہو اس کے مظہر کا نام صدیق ہے، وصف جلال دیکھنا ہو اس کے مظہر کا نام عمر ہے۔ نبی کے جلال صدیق میں نظر، عمر میں نظر آیا، نبی کا وصف جمال صدیق میں نظر آیا ہے۔ جلال و جمال چلے ہیں، دونوں چلے ہیں۔ میں عنوان واپس لاتا ہوں، ورنہ میں اس پہ پھر آگے چلتا کہ جلال جمال ہمارے تک کیسے پہنچتا ہے۔ میں سمجھا یہ رہا تھا، چلیں ایک سوال کر دیتا ہوں، جلال و جمال پہ سوال ذہن میں رکھیں۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ بولو، حضور کیا فرماتے ہیں؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو کون ہوتا؟ اس سے تو پتہ چلتا ہے عمر افضل ہے، کیونکہ شان نبوت تو سب سے کمال ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا
میرے بعد نبی ہوتا تو ابو بکر، فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر۔ اس سے بظاہر پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی عمر کی شان ابو بکر سے زیادہ، میں نے کہا یوں نہیں ہے، شان صدیق کی زیادہ ہے۔ پھر حضور نے کیوں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر؟ اس لیے نبی کی دو صفتیں ہیں، ایک صفت بشیر ہے، ایک صفت نذیر ہے۔ صفت بشیر یہ جمال کی وجہ سے، صفت نذیر ہے یہ جلال کی وجہ سے۔ توجہ رکھنا، اور خدائی ترتیب یہ ہے جب نبی اللہ بھیجے جن میں غلبہ جلال کا ہے پھر وہ بھیجتے ہیں جن میں غلبہ جمال کا ہے، جب وہ بھیجیں جن میں غلبہ جمال کا ہے پھر بھیجتے ہیں جن پہ غلبہ جلال کا ہے۔ حضرت موسیٰ کو بھیجا جن پہ جلال کا غلبہ، پھر بھیجا حضرت عیسیٰ کو جن پہ جمال کا غلبہ، حضور کو بھیجا جن پہ غلبہ جمال کا ہے۔ اب اگر کوئی نبی آتا تو اس نے نہیں آنا تھا جس پہ غلبہ جمال کا ہے، اگر آتا تو اس نے آنا تھا جس پہ غلبہ جلال کا ہے۔ وہ صدیق نہیں فاروق ہے، وہ صدیق نہیں فاروق ہے۔ وجہ افضلیت نہیں ہے، وجہ جلال و جمال کی ترتیب ہے۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہہ یہ رہا تھا اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ ادھر قرآن اترا، جس نے سنبھال لیا نبی کے جمال کی وجہ سے، پہاڑ نہیں برداشت کرتا خدا کے جلال کی وجہ سے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ قرآن پہ اعتراض آیا، ایک بندہ اعتراض کرنے لگا یہ جو آپ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، میں نے کہا نہیں پڑھتے، کہتے دلیل، میں نے کہا قرآن میں ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ امام احمد فرماتے ہیں اجمع الناس علی ان نزلت فی الصلاۃ، یہ آیت نماز کے بارے میں ہے، جب امام قرآن پڑھے تو سنا کرو اور چپ رہا کرا کرو۔ ایک بندہ کہنے لگا وہ جب امام قرآن پڑھے تو ہم بھی چپ رہتے ہیں، میں نے کہا نہیں تم تو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہو، چپ کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا مولوی صاحب بات سمجھیں، ایک ہے قرآن ایک ہے ام القرآن۔ جب امام ام القرآن پڑھے ہم پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں، اور جب قرآن پڑھے ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا فاتحہ قرآن نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں فاتحہ قرآن نہیں ہے، فاتحہ تو ام القرآن ہے۔ میں نے کہا مجھے بتا، حضرت حوا انسان نہیں ہے، ام الانسان ہے، حضرت آدم ابو الانسان ہے، انسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بشر ہیں، سید البشر ہیں، بشر نہیں ہے۔ اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو، اگر بشر نہ ہوتے سید البشر کیسے بنتے، انسان نہ ہوتے ابو الانسان کیسے بنتے؟ میں نے کہا پھر مسئلہ سمجھ آیا، حضور پہلے بشر پھر سید البشر، آدم پہلے انسان پھر ابو الانسان، حضرت حوا پہلے انسان پھر ام الانسان، فاتحہ پہلے قرآن پھر ام القرآن ہے۔ پہلے قرآن پھر یہ پہلے قرآن پھر ام القرآن کیوں ہے؟ ہمارے پاس اس پر بھی دلیل ہے۔ قرآن پہلے حدیث بعد میں۔ قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ قرآن نے فاتحہ کو قرآن کہا ہے، پیغمبر کی حدیث نے فاتحہ کو ام القرآن کہا ہے۔ پہلے قرآن ہے پھر حدیث ہے، پہلے فاتحہ قرآن ہے پھر ام القرآن ہے۔ مجھے کہنے لگا فاتحہ قرآن نہیں ہے، میں اعتراض چھیڑنے لگا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے یہ بتاؤ قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ آپ بتاؤ، آپ سوال سمجھو گے نا پھر تمہیں جواب کی قدر آئے گی۔ قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ پہلا پارا کہاں سے شروع؟ بولتے جاؤ۔ دوسرا، یہ بڑوں کو نہیں پتا چلنا ہے، چھوٹے ہیں نا جو بیوقوف ہیں ان کو سمجھ چلنا ہے، بڑے تو سمجھدار ہیں، وہ قرآن کیوں پڑھے؟ جاتے ہمارے ہاں پنجاب میں دیہات میں ایک نا کھوتا آ گیا، کھوتا سمجھتے گدھا مسجد میں آ گیا۔ مولوی صاحب نے کمار سے کہا اور بیوقوف کو شرم کر، تو کھوتا سنبھال کے رکھ، مسیطے وڑیا پھردا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت بیوقوف بڑھ گیا، کدی سانو ویکھیا جی؟ یہ تو کھوتا ہے سمجھ نہیں تاں وڑیا نا، کدی سانو ویکھیا جی مسیطے وڑے ہیں؟ میں نے کہا آپ تو سمجھدار ہیں نا، آپ کو کیا پتا قرآن میں کیا ہے؟ یہ جو بچے جنہیں آپ بیوقوف کہتے ہیں نا، ان کو پتا ہے پہلا پارا کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، تیسرا کون سا ہے۔ سمجھداروں کو نہیں پتا۔ اتنے بھی سمجھدار نہ بنے کہ ہم قرآن سے الگ ہو جائیں۔ پہلا پارا کہاں سے شروع؟ واپس آؤ نا، پہلا پارا کہاں سے، دوسرا، تیسرا، آخری اما۔ قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ پہلا، آخری، فاتحہ۔ سوال سمجھ آیا؟ آپ سوال سمجھو نا،
قرآن کے پارے 30، پہلا الف لام میم سے ہے، آخری اما یتساءلون سے ہے۔ کہتے دیکھو فاتحہ قرآن ہوتی تو پھر کوئی پارہ فاتحہ سے بھی شروع ہوتا، جب پارے ہیں ہی 30، یہ کسی پارے کا حصہ نہیں ہے، قرآن کیسے بنا؟ میں نے کہا مجھے بتا قرآن کی صورتیں کتنی ہیں؟ کہتے 114۔ میں نے کہا پہلی صورت کون سی ہے؟ کہتے فاتحہ۔ میں نے کہا جب قرآن نہیں ہے قرآن کی صورت کیسے؟ قرآن نہیں ہے قرآن کی صورت؟ قرآن ہوگا تبھی قرآن کی صورت۔ او جی میرا سوال، میں نے کہا میرا سوال، اس کو کسی کام پہ لگاؤ نا، اس کا علم کا روب تو توڑو کہ اس کا ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ میں نے کہا بات سمجھنا، اللہ نے قرآن میں توجہ 6 مضامین بیان کیے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے۔ ان سب کا خلاصہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، توحید، مالک یوم الدین، قیامت، ایاک نعبد، احکام، صراط الذین ماننے والے، اور رسالت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ماننے والے۔ جب ہم نے کہا قرآن میں مضامین 6 ہیں، سورت 114 113 میں تفصیلاً بیان کیا ہے، اور ایک سورت میں اس کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ اس ایک کو الگ کیوں رکھا ہے؟ 113 الگ کیوں رکھے ہیں؟ ہم نے 113 کے 30 اجزاء بنا دیے، اس ایک کو 30 اجزاء سے باہر رکھا۔ اس کی وجہ جب نماز پڑھنی ہے ہر رکعت میں فاتحہ، 7 بقرہ، پھر فاتحہ آل عمران، پھر فاتحہ، پھر سورۃ النساء، فاتحہ، پھر مائدہ، فاتحہ، سورۃ الناس۔ جب نماز پڑھے تو فاتحہ کے ساتھ ہر کسی سورت نے بدلنا تھا، لیکن فاتحہ نے نہیں بدلنا تھا۔ اس لیے قرآن کی ترتیب یہ رکھی، پہلے خلاصہ ایک سورت کا لکھ دیا، پھر 113 کا خود تفصیل کر کے اس کو 30 اجزاء میں تقسیم کر دیا، یہ بتانے کے لیے اس 30 اجزاء کا تعلق اکیلی فاتحہ سے ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ بالکل ایسے جیسے میں آپ کے ہاں 1 گھنٹہ بیان کرو، آخر میں 1 منٹ خلاصہ بیان کرو۔ کوئی بیوقوف کہہ دے کہ مولانا نے 1 گھنٹہ بیان تو کیا ہے لیکن خلاصے کو بیان شمار نہ کرے، 1 گھنٹے کا بیان بھی بیان ہے، 1 منٹ کا خلاصہ یہ بھی بیان ہے۔ 113 صورتیں تفصیل بھی قرآن ہے، سورۃ الفاتحہ ان کا خلاصہ بھی قرآن ہے۔ ہم نے کہا قرآن سے باہر نہیں ہے، چلیں آگے چلتے ہیں۔ قرآن پر اعتراض آ گیا، او جی قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ ایاک نعبد، توجہ رکھنا، ایاک نعبد۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ ایاک نعبد اللہ کا کلام نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہتے ایاک نعبد کا ترجمہ، ایاک نعبد کا ترجمہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین کا ترجمہ ہم تجھ ہی سے مدد، سوال سمجھنا، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مجھے بتاؤ ایاک نعبد کا ترجمہ کیا کریں گے؟ میں آپ کو سوال سمجھانا چاہتا ہوں، ایاک نعبد کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم تیری ہی، بولو تیری ہی، ایاک نستعین ہم تجھ ہی سے۔ جب ہم قرآن پڑھیں گے ترجمہ یہ ہوگا، اگر آپ کہتے ہیں ایاک نعبد اللہ کا کلام ہے تو جب اللہ فرمائے ایاک نعبد ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں یہ بتاؤ اللہ کسی کی عبادت کرتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ تو کہتے ہیں جب اللہ ایاک نعبد کہے اور کسی کی عبادت بھی نہ کرے تو پھر جھوٹ ہوا، اور اگر یہ سچ ہے تو پھر وہ عابد کا بنا معبود نہ ہوا۔ سوال سمجھ آیا؟ سوال سمجھ آئے تو جواب کی قیمت کو پتہ چلے نا۔ ایاک نعبد ترجمہ اللہ ہم تیری ہی عبادت۔ جب ایاک نعبد اللہ کا کلام ہو تو پھر معنی یہی ہوگا نا، اللہ جس کو خطاب کرتا ہے ایاک نعبد فرمائے، اگر خدا عبادت نہیں کرتا اور کہے ایاک نعبد، کلام سچا نہیں ہے۔ اگر عبادت کرے تو پھر عابد نہ، معبود نہ ہوا، عابد بنا۔ میں نے کہا بات سمجھنا، آپ نے بچہ سکول میں داخل کرا دیا، ہیڈ ماسٹر کے حوالے کر دیا،
ہیڈ ماسٹر کہنے لگا دیکھو بیٹا تم نے کبھی ناغا نہیں کرنا، غیر حاضری نہیں کرنی، اگر کبھی مسئلہ بن جائے مجھ سے چھٹی لینا، میں تجھے چھٹی دے دوں گا، غیر حاضری نہ کرنا۔ او جی چھٹی کیسے لو؟ کہا بیٹا جب چھٹی لینی ہو مجھے درخواست یوں لکھنا، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مؤدبانہ گزارش میرے چچا جان کی شادی ہے، مجھے 3 یوم کی رخصت عنایت فرمائیں، فدوی آپ کا تابع دار شاگرد عبد الرحمان خان۔ توجہ رکھنا، عبد الرحمان یہ ساڑا علاقہ تے ہے نہیں نا، یہ تے ہر بندہ کوئی سردار ہے کوئی خان ہے، اس تو تھلے تے کسی ہونا ہی کوئی نہیں، ایسے ہی ہے نا، گجر ہو کچھ بھی ہو، میں قومیت کی بات نہیں کرتا۔ اس نے درخواست کیا لکھائی؟ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر مؤدبانہ گزارش میرے چچا کی شادی ہے، 3 یوم کی رخصت عنایت فرمائیں۔ میں نے کہا مجھے بتا، توجہ رکھنا، یہ درخواست کس نے لکھی ہے؟ کہتے ہیں ہیڈ ماسٹر نے۔ میں نے کہا نہ جھوٹ ہے۔ مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا ہیڈ ماسٹر یہ کسے کہتا ہے؟ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر۔ میں نے کہا تو کہتے ہیڈ ماسٹر نے لکھی ہے تو یہ کہتے ہیں میرے چچا کی شادی ہے، ہیڈ ماسٹر کے چچے کی شادی ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا یہ لکھتا ہے آپ کا تابع دار شاگرد، یہ کسی استاذ کو لکھ رہا ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ جب میں نے کہا ہیڈ ماسٹر کی درخواست نہ ہوئی نا؟ مجھے کہتے ہیں نہیں، لکھی تو ہیڈ ماسٹر نے ہے۔ میں نے کہا میرے سوال کا جواب دے، اگر ہیڈ ماسٹر نے لکھی ہے بخدمت جناب کسے لکھ کے چچا کی شادی، شاگرد کون ہے؟ ہیڈ ماسٹر کا نام نذیر احمد ہے، اس نے لکھا عبد الرحمان خان ہے، اس نے جھوٹ بولا۔ مجھے کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا پھر جواب دو نا۔ کہتے ہیں بات سمجھے، ہیڈ ماسٹر نے درخواست لکھی ہے لیکن اپنے لیے نہیں، بچے کے لیے لکھی، بچے کو سمجھایا جب مجھ سے چھٹی لینی ہو تو یوں لکھنا۔ میں نے کہا ایاک نعبدو کلام خدا ہے لیکن خدا کے لیے نہیں ہے، بندے خدا کے لیے ہے۔ جس طرح ہیڈ ماسٹر نے کہا مجھ سے چھٹی لینی ہو بخدمت جناب کہنا، خدا نے بتایا میری عبادت کرنی ہو ایاک نعبدو کہنا، مجھ سے مدد مانگنی ہو ایاک نستعین کہنا۔ ہیڈ ماسٹر کا کلام بچے کے لیے ہے، خدا کا کلام خدا کے لیے نہیں، خدا کے بندے کے لیے ہے۔ جب اعتراض قرآن پہ دفاع، بولو نا، جب اعتراض قرآن پہ دفاع دیوبند والوں نے کیا، اور جب اعتراض دیوبند والوں پہ دفاع اللہ کے قرآن نے کیا ہے، اب ذرا اس پہ سمجھنا دیوبند والوں کا دفاع اللہ کا قرآن کیسے کرتے؟ میں نمبر وار اوپر سے نیچے آتے۔ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا، ریاض سعودی عرب سے فون کیا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون ہیں؟ میں نے کہا سید الطائفہ کون ہیں؟ میرے پیروں کے پیر ہیں کون ہیں؟ دیوبند کے سر کا تاج ہیں کون ہیں؟ شاملی کے میدان کے امیر ہیں کون ہیں؟ میں نے کہا مجاہد کبیر ہیں، انہیں کیا مانتے ہو؟ مقتدا رہبر و رہنما مانتے ہو؟ کہتے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے ایک کتاب میں لکھا، اے نبی رحم فرما دیجئے، حضور سے رحم کی درخواست کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے رحم کی درخواست تو خدا سے کرنی چاہیے، نبی سے رحم کی درخواستیں کرنا یہ تو شرک ہے، خدا سے دعا کرو نا، نبی سے کیوں کی ہے؟ توجہ رکھنا، میں نے کہا جو بات حاجی امداد اللہ نے لکھی ہے یہ بات قرآن میں ہے۔ یہ بات آپ ذرا مجھے دیکھیں، یہ بات کہاں پر ہے؟ قرآن میں ہے۔ میں اس لیے کہتا مجھے دیکھیں، آپ نے نہ دیکھا تو میں بیان نہیں کر سکوں گا، میں اس لیے کہ تو مجھے دیکھیں، آپ نے نہ دیکھا تو آپ کو بیان سمجھ نہیں آنا۔ گال سمجھ آئی؟ میں ایک جلسے پر تھا تو مجھ سے پہلے خطیب کہہ رہے ہیں تم نے کیا کہنا ہے، بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، اونچی آواز سے، یہ ہماری خوراک ہے۔ میں نے کہا جب جلسہ ختم ہو جائے تو اس کو روٹی نہ کھلانا، ہمیں کھانا کھلانا، ہماری خوراک گوشت ہے، اس کی خوراک سبحان اللہ ہے۔ بھائی جو خوراک بنتی ہے وہ کون نا؟ فرشتوں کی خوراک ہے یا انسانوں کی خوراک ہے؟ سبحان اللہ۔ ہم جلسوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، مولوی صاحب نے کہا دیکھو میرے ساتھ توجہ رکھنا، مجھے آپ نے چلانا ہے، مجھے آپ نے چلانا ہے تو میں نے چلنا ہے۔ میں نے کہا تو انجن ہے کہ ڈبہ ہے؟ کیا کمڑا نہ ہو، انہوں نے ہمیں چلانا ہے یا ہم نے ان کو چلانا ہے؟ بتاؤ، آپ نے ہمیں چلانا ہے یا ہم نے آپ کو چلانا ہے؟ بولو نا۔ پھر یہ کیا جی آپ نے ہمیں چلانا ہے؟
میں نے کہا بالکل ایسے ہے جیسے یہ تو راول پنڈی انجن کھڑا ہو جائے کراچی جانا ہے، بھائی کیوں نہیں چلتا؟ کچھ میں ڈبے دھکا نہیں مار دے پہ، ڈبو نے دھکا مارنا ہوتا تو تجھے آگے انجن بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ مولوی کو انجن کا کردار ادا کرنا چاہیے، ڈبا نہیں بننا چاہیے۔ میں جو کہتا ہوں نا مجھے دیکھیں، اس کی وجہ نہیں کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں آنا۔ حاجی صاحب نے کیا لکھا؟ اے نبی رحم فرما دیجئے، مجھے کہتے ہیں شرک ہے۔ میں نے کہا میں قرآن پڑھتا ہوں تو شرک کا فتویٰ لگانا، او جی قرآن میں ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، توجہ رکھنا۔ میں نے کہا قرآن نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ خدا نے قرآن میں میرے نبی کو رحیم کہا ہے، کہتے ہیں مجھے اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کہا اعتراض کیا ہے؟ کہتے ہیں ان سے رحم مانگتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا بالکل اسی طرح کوئی بندہ کہے میں آپ کو قاری مانتا ہوں، آپ کی تلاوت نہیں مانتا، امام مانتا ہوں، تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، مفتی مانتا ہوں، تجھ سے فتویٰ نہیں لیتا، تجھے باپ مانتا ہوں، تیرا ادب نہیں کرتا، تجھے خطیب مانتا ہوں، تیری تقریر نہیں سنتا۔ میں نے کہا مانا ہے؟ کہتا ہے جی نہیں۔ میں نے کہا جب قاری مانا، قرآن بھی سن لے، خطیب مانا، تقریر بھی سن لے، امام مانا، نماز بھی پڑھ لے، باپ مانا، ادب بھی کر لے، جب رحیم مانا تو رحم مانگ بھی لے۔ جب رحم کرنا نہیں تو رحیم ہے کس بات کے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے تقریر ہی نہیں کرنی تو میں مقرر کس بات کا ہوں؟ میں آ کر بیٹھ گیا ہوں، مجھے آپ کہتے ہیں مولوی صاحب تقریر کرو، میں نے کہا نہیں۔ آپ نے کہنا مقرر ہے، میں نے کہا ہاں۔ بولتے کیوں نہیں؟ نہیں بولتا۔ تجھے کہنا یار ہم نے اتنا لمبا سفر تجھے دیکھنے کے لیے نہیں کیا، تجھ سے تقریر کرانے کے لیے کیا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ مجھے آپ نے بلایا تقریر کے لیے، صاحبزادہ سے بلایا دعا کے لیے، وہ دعا نہ کرے تو پوچھو جی کیوں بلایا؟ میں تقریر نہ پوچھو جی تینوں بلایا کیوں ہے؟ ہر بندے کا اپنا کام ہوتا ہے نا، اپنے اپنے کام کو سنبھالے۔ میرا میاں والی جلسہ تھا ابھی اس مہینہ نا، پچھلے بالکل آخر میں جلسہ تھا، تو اپریل کے آخر میں جلسہ تھا میاں والی کی موتی مسجد میں، عنوان تھا حیات الانبیاء، یہ ہماری سالانہ 5ویں کانسا تھی۔ وہاں صاحبزادہ سعید صاحب بھی تھے، ان کا بیان کا مزاج نہیں ہے تو سٹیج والے ان کو بلایا جی آپ بھی آ کر پتہ نہیں ہاں تائید فرمائیں۔ وہ آئے تو مجھے آ کر کہتے ہیں میں تو تقریر کرتا نہیں ہوں۔ میں نے کہا تقریر نہیں کرا رہے، آپ سے تائید کرا رہے ہیں۔ تائید تسا کرنی ہے، تقریر میں کرنی ہے۔ ہر بندہ اپنا اپنا کام کرتا ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا نبی کو خدا نے رحیم فرمایا، رحم کرنا نہیں فرمایا کیوں ہے؟ رحم مانگنا نہیں فرمایا کیوں ہے؟ بات تجھے سمجھ نہیں آئی؟ اعتراض حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پہ نگر، جو کچھ انہوں نے لکھا وہ کچھ تو قرآن میں ہے، تجھے قرآن سمجھ نہ آئے۔ اعتراض حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پہ نگر، قصور تیرا ہے۔ دیوبند پہ اعتراض آیا، دفاع خدا کے قرآن نے کیا ہے۔ ایک شخص میرے پاس، میں اوپر سے نیچے آ رہا ہوں، حاجی حکیم الامت تھانوی کی کتاب لے رہی آپ کے ہری پور میں بیان سے فارغ ہوا، 3 لڑکے کتابیں اٹھائی، یہ جی ارواح ثلاثہ حضرت تھانوی کی کتاب۔ میں نے کہا مانتا ہوں، ہمیں اس پہ اعتراض ہے۔ میں نے کہا کریں، جواب ہمارے ذمے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے، حضرت شاہ توجہ رکھنا، حضرت تھانوی نے لکھا ہے دہلی کی جامع مسجد میں حضرت شاہ محدث دہلوی مسجد میں ذکر کرتے رہے، جب باہر نکلے کتے پہ نگاہ پڑی، کتا کامل ہو گیا، آگے چلا، پیچھے کتے چلے اور سارے مراقبے میں گر گئے۔ کہتے دیکھو کتنا غلط جملہ ہے۔ میں نے کہا غلط کیوں ہے؟ کہتے کتے کو یہ کہنا یہ کامل قرآن کے خلاف ہے، کامل انسان ہے، یہ کہنا کتے مراقبے کرتا ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، مراقبے انسان کا کام ہے۔ میں نے کہا چلو ہم قرآن دیکھ لیتے ہیں۔ اعتراض تو نے کیا، جواب قرآن نے دیا ہے۔ مجھے کہتے جی کیسے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اصحاب کاف کا تذکرہ کیا، ساتھ ایک کتے کا ذکر کیا ہے، اس کی برائی بیان کرنے کے لیے یا خوبی کے لیے؟ کہتے خوبی کے لیے۔ میں نے کہا خوبی نقص کی وجہ سے یا کمال کی وجہ سے؟ کہا جی کمال کی وجہ سے۔ میں نے کہا
قرآن کہتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، جو حضرت تھانوی نے لکھا یہ تو قرآن میں بھی ہے۔ قرآن نے اصحاب کاف کے ساتھ ملنے والے کتے کا ذکر کیا، اگر ان ولیوں کی صحبت میں کتا بدل سکتا ہے، حضرت رسول اللہ کے ولی کی صحبت کی وجہ سے کتا بدل سکتا ہے، قرآن نے اس کے بدلنے کا ذکر کیا ہے، حضرت تھانوی نے اس کے بدلنے کا ذکر کیا ہے۔ میں نے کہا تجھے شبہ یہ ہے کہ تو کتے کو انسان کے مقابلے میں کامل سمجھ رہا ہے۔ کتا انسان کے مقابلے میں نہیں، انسان کے مقابلے میں، کتا کتے کے مقابلے میں، پھر انسانوں کس میں ہے؟ یہ بندہ متقی ہے، اس کا مقابلہ مولوی سے نہ کرنا، دکاندار کا دکاندار سے کرنا، افسر کا افسر سے کرنا، ایم این اے کا ایم این اے سے کرنا، مولوی کا مولوی سے کرنا، جانور کا جانور سے کرنا۔ حکیم الامت نے اس کا کمال ذکر کیا ہے، قرآن نے اصحاب کاف کے کتے کا کمال ذکر کیا ہے۔ کہتے جی مراقبہ، میں نے کہا مراقبہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے گردن جھکا لو۔ میں نے کہا سجدہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے پیشانی زمین پہ ٹکا لو۔ میں نے کہا مراقبہ کتا نہیں کرتا، میں بتاتا ہوں سجدے کرتا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں ہے، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر۔ آگے والدواب، خدا کہتے ہیں یہ جانور خدا کو سجدے کرتے ہیں، تو کہتے ہیں مراقبہ نہیں کرتے۔ تھانوی نے مراقبہ لکھا ہے، قرآن نے سجدہ لکھا ہے۔ اعتراض دیوبند والوں پہ دفاع اللہ کے قرآن نے کیا ہے۔ میں بہاولپور مبارک پور میں تھا، بیان کے بعد دو اسکول ٹیچر آ گئے، ہم پہلے دیوبندی تھے، ہم پہلے تبلیغی جماعت والے تھے، اب ہم اہل حدیث ہو گئے۔ میں نے کہا تو مرزائی ہو جا، مجھے تکلیف نہیں ہے، معاملہ تیرا ہے، تیرے خدا کا ہے، دلیل تو دے دے، جواب میں دوں گا۔ کہتے ہم نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کی فضائل حج پڑھی، اس میں کفر لکھا، ہم نے توبہ کر کے ایمان پر آگے ہیں۔ میں نے کہا بتا کس جگہ پہ لکھا؟ کہتے حضرت شیخ نے فضائل حج میں لکھا ہے، ایک آدمی حج کے لیے جا رہا تھا، ولی تھا، بیمار ہو گیا، راستے میں ڈاکٹر بھی نہیں تھا، دوا بھی نہیں تھی، خدا سے دعا مانگی اپنے بیماری کی شفا کے لیے۔ اچانک ایک بندہ آیا، اس نے کہا مجھے خدا نے تیرے علاج کے لیے بھیجا، میں فلاں ولی جو دنیا سے چلا گیا، موت آ گئی ہے، مجھے خدا نے اس جہان میں بھیجا تیرے علاج کے لیے ہے۔ کہتا ہے یہ کفر ہے، موت کے بعد آدمی قیامت سے پہلے دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا، یہ کفر تھا، ہم نے چھوڑ دیا۔ میں نے کہا یہی کچھ اگر قرآن میں ہو قرآن چھوڑ دے گا؟ کہتے قرآن میں ہے۔ میں نے کہا آیتیں میں پڑھتا ہوں، فتوا لگا کے تو چھوڑتے جانا۔ نمبر 1 پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ میں ہے، ایک آدمی بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا، قاتل نہیں ملتا تھا، انہوں نے حضرت موسیٰ سے عرض کیا ہمیں قاتل کا پتہ نہیں، خدا سے پوچھ کے بتاؤ قاتل کون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، خدا نے بتایا گائے کو ذبح کریں، ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگائیں، زندہ ہو کے بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ انہوں نے گائے کو ذبح کیا، ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگایا، وہ دنیا میں آ گیا، بتایا قاتل کون ہے۔ میں نے کہا کہہ دے پارہ نمبر 1 کفر ہے، میں نہیں مانتا۔ چلے میں دوسرا پارہ پڑھتا ہوں، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف، الف کی جمع ہے، الف 10 100 کو کہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ایک بندہ، یہ ایک نہیں ہزاروں کہے ہیں، قرآن نے کہا وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم، خدا نے ہزاروں کو موت دی ہے پھر دنیا میں لے آئے۔ میں نے کہا کہہ دے کفر ہے۔ میں پارہ 3 پڑھتا ہوں، او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا، عزیر گزر رہے تھے، تباہ شدہ بستی کو دیکھا، خدا سے دعا مانگی انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس کو زندہ کیسے کریں گے؟ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثا، خدا نے 100 سال تک موت دی ہے پھر دنیا میں لے آئے۔ میں نے کہا کہہ دے کفر ہے۔ مجھے کہتے یہ کفر نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے یہ نبی کا معجزہ ہے۔ میں نے کہا وہ کفر نہیں ہے۔ کہتا ہے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا ولی کی کرامت ہے، نبی کا معجزہ بھی مانتے ہیں، ولی کی کرامت بھی مانتے ہیں، معجزہ بھی ایمان ہے، کرامت بھی ایمان ہے۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ جب اعتراض قرآن پہ دفاع کس نے کیا؟
دیوبند والوں نے، اور جب دیوبند والوں پر اعتراض ہے دفاع کس نے کیا؟ قرآن نے کیا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا نقطہ پیش کرتا ہوں، توجہ رکھنا۔ جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں انبیاء قبروں میں زندہ نہیں ہیں، وہ اس آیت کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ ہمارا نظریہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ نظریہ ہے کہ نہیں؟ وہ بولو ہے یا نہیں؟ میں ہر جلسے میں کہتا ہوں ہمارے ساتھ نفاق کا معاملہ نہ کرو، جن کا نظریہ نہیں ہے وہ نہ بولیں، ہم اپنا نظریہ مسلط نہیں کرتے، جن کا ہے صرف وہ کہیں انبیاء قبروں میں، بول بول، انبیاء قبروں میں، جھجکتے کیوں؟ انبیاء قبروں میں، یہ پاگل نہ بنا کرو۔ میں بڑے کھل کے بات کہتا ہوں، لوگ کہتے جی مولانا گھمن نے مخالفت کی ہے، میں نے کہا جی بات ہے، میں آپ کے شہر آیا، میری مٹھی داڑھی ہے، میں نے اس پہ دلیل دی ہے، کل علماء کے پاس لوگ آ جائیں اے جی داڑھی منیا دے خلاف تقریر کر گیا، او تے اپنی داڑھی تے دلیل دیندا پھردا ہے، میں پگڑی باندھتا ہوں، میں نے پگڑی پہ دلیل دی ہے، 4 لوگ علماء کے پاس پہنچے، او جی ننگے سر دے خلاف تقریر کر گیا، میں 20 رکعت تراویح پہ دلائل دوں، 10 اور آ جائیں اور ویکھو جی 8 دے خلاف تقریر کر گیا ہے، میں نے کہا حضور زندہ ہے، میں اس پہ دلائل دے رہا ہوں، اے جمع نے او جی 6.5 خلاف تقریر کر گیا ہے، میں نے کہا تیری اوقات کیا ہے میں تیرے خلاف تقریر کروں؟ اپنی اوقات تے ویکھنا، اسی اوقات ویکھ کے ہاتھ باندھے ہاں، ہر بندے دا نام لے کے اپنے سٹیج نو خراب نہیں کرتے۔ ہمارا عقیدہ انبیاء قبروں میں، بولنا انبیاء قبروں میں، خطیب آپ کا، سامعین میرے، سٹیج آپ کا، پھر اپنا عقیدہ اپنے مدرسے میں کیوں بیان نہ کریں؟ ہمارا نظریہ انبیاء قبروں میں، جو کہتے ہیں زندہ نہیں ہے ذرا دلیل دیکھنا، کہتے ہیں جی عزیر علیہ السلام تھے، پوچھا اللہ بستی کو کیسے زندہ کرے گا، خدا نے ان کو موت دے دی، ثم باسا، پھر خدا دنیا میں لے آئے، اللہ نے پوچھا کم لبستا، کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، انہوں نے کہا لبست یومن او بعض یوم، اللہ دن یا دن کا بعض حصہ، خدا نے فرمایا نہیں بل لبست مئۃ عام، تم تو 100 سال ٹھہرے ہو، اگر زندہ ہوتے تو پتہ نہ چل جاتا، ان کو پتہ نہیں چلا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زندہ نہیں ہیں۔ میں اس پہ جواب نہیں دے رہا، ہاں میرے پاس آپ آئیں، میں کہتا ہوں 31 مئی سے لے کے 12 جون تک 12 دن کا ہمارے پاس دورہ تحقیق المسائل ہوگا، طلباء علماء سرگودہ تشریف لائیں، آپ کورس کریں تو ہمارے پاس کھل کے دلائل ہے نا، میں لمبی بات نہیں کر رہا، میں صرف ایک نقطہ پیش کرنے لگا۔ ان نے دلیل کیا دی؟ حضرت عزیر سے خدا نے پوچھا کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، کتنا عرصہ؟ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، میں دن کا کچھ حصہ، خدا نے فرمایا کچھ حصہ نہیں بلکہ، کہتے ہیں پتہ نہیں چلا، میں نے کہا نہیں تو سمجھا نہیں ہے، سمجھ نہ ذرا، میں نے کہا یہ کیا تجھے سمجھ نہیں ہے؟ کہتے کیوں نہیں؟ ادھر دیکھنا نقطہ سمجھنا، میں نے کہا ایک یہ جہان، اوپر والے چپ کرو بھائی، نہ میں لڑتا نہیں ہوں، مطلب آپ نے بولنا ہے تو میں چپ کر جاتا ہوں، میں نے بولنا ہے تو آپ چپ کر جاؤ۔ میں نے آپ سے پہلے کہا نا میں آپ کا خطیب نہیں ہوں کہ میرا موڈ آف ہو جائے، ہم موڈ آف نہیں ہوتے، ہم گزارش کرتے ہیں بھیا تسی بول لو یا میں بول رہا، ایک ہی بات ہے نا، ہمارا لڑنے والا مزاج نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، میں بات سمجھانے لگوں، ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، وہاں کا ایک دن ہو یہاں کے کتنے سال بنتے ہیں؟ بتاؤ بھئی، آپ تو طلبہ ہو، اب مسئلہ سمجھو نا، تم دلیل پر جو پریشان ہوتے ہو۔ ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، وہاں کا ایک دن ہو تو یہاں کا 1000 سال۔ میں چپ ہو تو چپ ہو جاتا ہے، میں بولتا ہوں شروع ہو جاتے، نہ گرم نہیں ہونا۔ میں پہلے آپ سے کہا تھا نا ماضی ذہن میں رکھا کرو، جب ہم بچے تھے ہم جلسے خراب کرتے تھے، اب وہ بچے انہیں خراب کرنے ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے نا۔ وہ گل سمجھ آئی؟ جو کچھ ہم کر چکے ہیں تو ہمارے ساتھ نہیں ہونا۔ ہم چھوٹے تھے نمازیں خراب کرتے تھے، اب ہم پڑھاتے ہمارے بچے خراب کرتے ہیں، یہ چلنا ہے۔ ماضی ذہن میں ہو تو بندہ گرم نہیں ہوتا۔ توجہ رکھنا ذرا، ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، اس جہان کا ایک دن ہو تو یہاں کے، ایسے ہی ہے، توجہ رکھنا۔ اور اگر یہاں کا 100 سال ہو تو وہاں کے دن یا بعض دن، نہیں سمجھ آ رہی بھائی؟ وہاں کا ایک دن تو یہاں کے 1000 سال، اور یہاں کا 100 سال ہو تو وہاں کا بعض دن ہوا نا۔
اللہ نے پوچھا کم لبستا، کتنا ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا لبست یومن او بعض یوم، اللہ دن کا بعض حصہ. خدا نے فرمایا نہیں، بل لبست مئۃ عام، 100 سال ٹھہرے ہو. وہ وہاں تھے یا یہاں تھے؟ اس جہان میں تھے یا اس میں تھے؟ تو انہوں نے وہاں کا بتانا تھا نا. میں وہاں بعض دن ٹھہرا. خدا نے فرمایا وہاں کا نہیں، ہم نے یہاں کا پوچھا ہے. نہیں سمجھے بھئی؟ یہاں کا 100 سال ہے، وہاں کا بعض دن ہے، وہاں کا بعض بنتا ہے، یہاں کا 100 بنتا ہے. لبست یومن بعض یوم بھی ٹھیک ہے، بل لبست مئۃ عام بھی ٹھیک ہے. یہ تو نہ کو پتہ نہیں چلا، یہ کو ہمیں سمجھ نہیں آیا. اس لیے میں کہہ رہا تھا قرآن با وفا ہے. جب اعتراض قرآن پہ دفاع دیوبند والوں نے کیا، اور جب اعتراض دیوبند والوں پہ دفاع اللہ کے قرآن نے کیا ہے، آج ہم بھی ذہن بنا لیں، ہم قرآن کا دفاع بھی کریں گے، قرآن کو لے کر چلیں گے. ہم قرآن کو لے کر چلے، بازار میں بھی ہیں، تبلیغی جماعت کو دیکھ لے، افغانستان میں بھی ہیں، مجاہدین کو دیکھ لے، اسمبلی میں بھی ہیں، جمعیت علماء اسلام کو دیکھ لے. ہم ہر جگہ پہ قرآن کو لے کر چلے ہیں، اور ہم عزم کرتے ہیں آئندہ بھی لے کے چلیں گے انشاءاللہ. لیکن ایسے نہیں جیسے ہم چاہیں، بلکہ ایسے چلیں گے جیسے ہمارے اکابر چاہے. ہم اکابر کے مسلک کو بھی نہیں چھوڑتے، اکابر کے مزاج کو بھی نہیں چھوڑتے. دعا یہ کرو اللہ مجھے اور آپ کو اکابر کا مسلک، اکابر کے مزاج کے مطابق لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بس میری آپ سے گزارش ہے، جب آپ بیان سے فارغ ہو جائیں، باہر ہماری کتابیں اور یہ چیزیں پڑھی ہوگی، میموری کارڈ وغیرہ، آپ لوگ اس کو سنیں اور خریدیں. اور اس کے بعد چھٹیوں میں 31 مئی سے 12 جون تک ہمارے یہاں دورہ ہوگا دلائل کا، اس میں گزارش ہے طلبہ علماء تشریف لائیں. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين